بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 73 میں سے وہ ایک گروہ نجات پانے والا وہ میں ہوں سبھی کہتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ میں اپنی جگہ اپنے آپ کو مان کے بیٹھوں، آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو، تیسرا اپنے آپ کو مان کر بیٹھے۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ گروہ بندی کہاں سے شروع ہوئی اور اس گروہ بندی کے زمانے میں کون صحیح سنت پر باقی رہا اور کون اس صحیح راستے پر قائم رہا۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھو۔ دعویٰ تو میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا۔ اگر دعووں ہی سے بات مان لی جاتی تو پھر نجات پانے والا سارے ہوتے، ہلاک ہونے والا کوئی نہ ہوتا۔ صحابہ تھے، صحابہ سے خوارج الگ ہوئے۔ خوارج فرقہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بعد میں شیعہ الگ ہوئے۔ شیعہ فرقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ فرقہ ہوئے؟ نہیں، وہ جماعت ہیں۔ نواسب وجود میں آئے، نواسب فرقہ ہیں۔ ایسے ہی ایک ایک بدعت الگ الگ ایجاد ہوتی گئی۔ یہ سارے فرقے ہیں۔ صحابہ اور نبی علیہ السلام جس طریقے پر قائم تھے وہ فرقہ نہیں جس کی مذمت کی گئی، وہ جماعت ہیں۔ سارے لوگ اگر اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں تو یہ فرقے کی طرف دعوت ہے، اگر ہم کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے۔ ہم کتاب و سنت کو اس طریقے پہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں جو صحابہ کے زندگی میں تھا، صحابہ نے جیسے اپنایا تھا۔ دلی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم آئے، انہوں نے نماز کے اندر آمین زور سے کہہ دی، نماز کے فوراً بعد لوگوں نے پکڑ لیا، انہوں نے حدیث رسول سنائی کہ میں نے جو کیا ہے یہ نبی کی سنت ہے۔ یہاں جو علماء کہلاتے تھے انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ان کا جواب تھا مارا بحدیث چیکار گر قول امام داری بیار۔ فارسی میں کہا تھا کہ ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے، امام صاحب کا کوئی قول ہے تو لاؤ ہم اس کو مانیں گے۔ یہاں تقلید کا ماحول تھا، یہاں مسلک پرستی کا ماحول تھا، یہاں فقہ حنفی سے آگے کچھ دیکھنا جرم تھا۔ آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے۔ یہ عنوان دراصل بہت سارے اعتراضات کی زد میں اہل حدیثوں کا جو منہج، ان کا جو مسلک، ان کا جو طریقہ ہے، یا اہل حدیث حضرات دین کی جس شکل اور صورت پر عمل پیرا ہیں اس کے متعلق جو مختلف شکوک اور شبہات یا مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس خلفیے کے ساتھ، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے آج آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ یہ مسلک اہل حدیث ہے کیا حقیقت میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کا مطلب یہ کہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جو فروع یعنی عملی احکام سے متعلق ہیں، آمین، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا، 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، یہ جو نمایاں مسائل ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہی مسائل پر محنت کرنے والے لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، صرف ان مسائل پر۔ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ 4 مسلک تھے، 4 مسلک برحق تھے، ان کا ماننا ایسے 4 مسلک تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان 4 مسلکوں کے بعد ابھی پچھلے دور میں یعنی نئے زمانے کے اندر کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک نیا مسلک اپنا نکالا، اس کا نام اہل حدیث مسلک رکھ لیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 1906 میں مسلک اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی۔ 1906 سے پہلے یعنی 100 سال پہلے اگر آپ جائیں گے، اب تو خیر 115 سال سے زائد ہو گئے، یعنی اس سے پہلے اگر جائیں گے تو آپ کو اہل حدیث نہیں ملیں گے۔ دنیا میں کہیں اہل حدیث نام کا کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ نہیں تھی۔ کچھ لوگ یہ مانتے، یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نام خود بھی
انگریزی حکومت اس ملک کے اندر جو برطانیہ برٹش حکومت کرتے تھے نا، ان لوگوں کا دیا ہوا نام ہے یہ اہل حدیث نام جو ہے انہوں نے دیا ہے. اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ یہودی سعودی عرب کے راستے سے پیسہ وہاں سے ہندوستان میں بھیجتے ہیں تاکہ یہ لوگ پیسہ لے کر ہندوستان کے اندر امت کے اندر انتشار پھیلائیں، اختلاف پھیلائیں وغیرہ. ایسی کتنی باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں، لوگوں سے آپ سنیں گے. اب تو حد یہ ہے کہ لوگ تقریروں میں، بیان میں، گفتگو میں، ممبروں سے، مسجدوں کے ممبروں سے یہ سب باتیں کہتے چلے آئیں. ایسے حالات میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کروں کہ یہ مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے، مسلک اہل حدیث کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو مسلک اہل حدیث کیوں کہا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے بھائیو، اگر میں تاریخی تسلسل کے اعتبار سے بات کروں یا قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصول اہل حدیثوں کے ہیں ان کے حوالے سے بات کروں تو یہ خود دو موضوع ہو جائیں گے. اور اگر ان سے ہٹ کر جو اعتراض اور الزام لگایا جاتا ہے، ایک ایک الزام کی حقیقت پر اگر جا کے بات کروں تو پھر وہ ایک تیسرا عنوان ہو جائے گا. ساری باتیں اہل حدیث سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ آج کی اس مجلس میں کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں جن سے کم از کم آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسلک اہل حدیث جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت ہے کیا. میرے بھائیوں، میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، جو دین آپ نے صحابہ کو سکھایا، اس دین پر اسی شکل میں عمل کرنے کا نام مسلک اہل حدیث. یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کرتے ہیں. اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی ان سے ہٹ کر جا کے، ان کو چھوڑ کر جا کر کسی اور راستے پر جاؤ گے تو اپنے اعمال کو تم برباد کر لو گے. ولا تبطلوا اعمالکم، وہ جو دین اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، دین کی اسی شکل پر باقی رہنے کا نام مسلک اہل حدیث ہے. اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری حقیقتیں ہو سکتی ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے، لیکن آج میں آپ کے سامنے مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پہلے ہی بیان فرما دی کہ آپ نے امت کو ایک امت کے طور پر چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک امت کے طور پہ چھوڑا. لیکن کیا یہ امت ایک امت کے طور پر ہی رہے گی یا پھر یہ کہ فرقوں میں بٹ جائے گی، گروہوں میں بٹ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر اس امت کے اندر بھی گروہ بنتے جائیں گے، گروپ بنتے جائیں گے. اس امت کے اندر بھی گروہ بنتے جائیں گے، اس امت کے اندر بھی جماعتیں الگ الگ بنتی جائیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور اس کے اندر بیان فرمائی کہ اس میں، اس گروہ بندی کے دوران ایک جماعت ایسی رہے گی جو برابر اسی راستے پر قائم رہے گی جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. آپ جب اس دنیا سے گئے تو امت ایک تھی، لیکن آپ کے بعد امت ایک نہیں رہ جائے گی، وہ الگ الگ فرقوں میں، گروہوں میں بٹے گی. یہ بھی آپ نے بیان فرمایا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان گروہوں میں بٹ جانے کے باوجود ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک گروہ اسی راستے پر باقی رہے گا جو راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا. یہاں کچھ باتیں آپ پہلے سمجھ لیں رک کر. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں میں بٹنے والی جو حدیث، امت کے 73 فرقوں میں بٹنے والی جو حدیث ہے اس میں بھی بیان فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا جس میں آپ نے کہا کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق
میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر رہے گا، ظاہرین، وہ غالب رہیں گے، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ بھائیو، یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ امت گروہوں میں بٹ جائے گی اور ایک طبقہ اس پر باقی رہے گا، یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب آپ اور میں اگر کہیں گے تو میں بھی کہوں گا کہ وہ ایک گروہ میں ہوں، ہر جماعت کے لوگ کہتے ہیں وہ گروہ میں ہوں، 73 میں سے وہ ایک گروہ نجات پانے والا وہ میں ہوں، سبھی کہتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ میں اپنی جگہ اپنے آپ کو مان کے بیٹھوں، آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو، تیسرا اپنے آپ کو مان کر بیٹھے۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ گروہ بندی کہاں سے شروع ہوئی اور اس گروہ بندی کے زمانے میں کون صحیح سنت پر باقی رہا اور کون اس صحیح راستے پر قائم رہا۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھو، دعویٰ تو میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، تیسرا بھی کرے گا، چوتھا بھی کرے گا۔ اگر دعووں ہی سے بات مان لی جاتی تو پھر نجات پانے والا سارے ہوتے، ہلاک ہونے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہوا کیا، آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ایمان اور عقیدے میں، عمل میں، سلوک میں صحابہ ایک جماعت کی شکل میں تھے۔ ایک جماعت، صحابہ کی جماعت، مسلمان ایک جماعت، ایک حکمران، ایک خلیفہ کے تحت رہتے تھے۔ ان کے درمیان مسائل میں اختلاف بھی ہوا، لیکن اختلاف کے باوجود گروہ یا فرقے ان کے درمیان نہیں بنے۔ صحابہ کے درمیان کوئی فرقہ ایسا وجود میں نہیں آیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین جیسی لڑائی ہوئی، لیکن اس جنگ کے باوجود بھی صحابہ کے درمیان ایسی گروہ بندی نہیں وجود میں آئی کہ جس کے نتیجے میں صحابہ خود 3، 4، 25 گروہوں میں بٹے، ایسا نہیں ہوا۔ صحابہ ایک جماعت تھے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ خوارج کا فرقہ سب سے پہلے وجود میں آیا۔ ان خوارج نے کیا کیا؟ خوارج نے صحابہ کے بارے میں یہ موقف اپنایا کہ صحابہ پورے کے پورے مرتد ہو گئے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں تھے۔ وہ تمام صحابہ ابو بکر و عمر کے دور کے بعد میں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں جتنے صحابہ وہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ ایک بنیادی اصول خوارج نے بنایا۔ اب یہاں دیکھیں، صحابہ اور ان کی جماعت، ایک جماعت یہاں باقی ہیں اور ان سے ہٹ کر خوارج ایک گروہ نکلتا ہے۔ خوارج ایک گروہ نکلتا ہے۔ یہ گروہ اپنی بدعت اور اپنے اصولوں کی وجہ سے الگ شناخت بناتا ہے۔ یہ پہلا گمراہ فرقہ وجود میں آتا ہے۔ صحابہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، صحابہ کی جماعت باقی ہے جو ہدایت پر ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستے پر چھوڑا تھا۔ خوارج کا طبقہ وجود میں آیا۔ اب ان خوارج کی آگے چل کر کئی اصول انہوں نے اپنائے۔ مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے آج خوارج کے نام پہ فرقہ اور اس کے اصول مستقل موجود ہیں۔ یہ وہ جماعت نہیں ہے، یہ نجات پانے والا گروہ نہیں، یہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ خود خوارج کے اندر پھر فرقے ہوئے، وہ سارے کے سارے انہی کے تابع رہیں گے۔ ایک خوارج کا فرقہ الگ ہوا۔ اب یہاں اہل سنت، صحابہ، تابعین، یہ جو سیدھے راستے پر تھے، خوارج کے ساتھ ہی، خوارج کے فوری بعد ہی شیعہ وجود میں آئے۔ شیعہ کون تھے؟ انہوں نے یہ کیا کہ آل بیت رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھر والوں کی محبت کی آڑ لے کر، یاد رکھو اہل سنت والجماعت کے پاس، صحابہ کے پاس آل بیت رسول سے محبت کرنا دین و ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا اور خصوصی محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان کی محبت کی آڑ لے کر اس قدر غلو کر گئے کہ انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ اگر آپ آل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پھر صحابہ سے برات کا اعلان کرنا پڑے گا، صحابہ سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ آل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول شیعہ نے ایجاد کیا۔ اب یہ ایک الگ فرقہ وجود میں آ گیا۔ اہل سنت نے یہاں اپنا اصول بتایا۔ قرآن و سنت میں جو آیا وہ یہ کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، دونوں کی محبت کو دین و ایمان سمجھتے ہیں، اور ایک سے محبت کرنے کے لیے دوسرے سے دشمنی اسلام نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔
اب یہاں دیکھیں شیعہ وجود میں آ گئے، ایک طرف خوارج ہوئے، دوسری طرف شیعہ ہوئے، اب یہاں ابھی بھی وہ سیدھے راستے پر جماعت ابھی باقی ہے۔ آگے چل کر ان شیعوں کے رد عمل میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ ناصبی پیدا ہوئے۔ یہ ناصبی کون ہیں؟ یہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان رسول سے دشمنی رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، حضرت حسن و حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کا جو خاندان، ان کا گھرانہ ہے، ان سے اپنے دل میں بغض رکھتے تھے۔ ناصبی پیدا ہوئے، نواصب ان کو کہا جاتا ہے، جو آل بیت رسول سے دشمنی کرتے تھے۔ یہ رافضیوں کے رد عمل میں اہل سنت نے یہاں بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھا، کہا یہ ناصبی ہیں اور نواصب کے طریقے پہ چلنا یہ ایک بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ اہل سنت والجماعت اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور، بلکہ اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ ابھی باحیات تھے کہ بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ وجود میں آیا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا، ایمان کی بات، ہمارے اور آپ کے عقیدے کی بات، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات، کتاب و سنت کے عقیدے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سارے لوگوں کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اب ساری چیز لکھی ہوئی ہے، ہم اپنی مرضی اور اختیار سے کرتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا اختیار اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے ہم مجبور محض بھی نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اختیار والے ہیں تو اللہ کی تقدیر سے باہر بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بصرہ میں معبد جوہنی تھا، اس نے یہ بدعت ایجاد کی، کہا تقدیر پہلے سے لکھی نہیں ہوتی ہے، بندہ پہلے کرتا ہے پھر جا کر اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر لکھا جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں تقدیر کا انکار کیا۔ بصرہ میں قدریہ وجود میں آئے۔ اہل سنت والجماعت اپنے طریقے پر باقی ہیں، اپنے طریقے پر اہل سنت والجماعت باقی ہیں۔ بصرہ میں معبد الجوہنی اور اس کے نام لیوا قدریہ کے نام پہ گمراہ ہوتے گئے۔ اب ان کے رد عمل میں کچھ لوگ تقدیر کو ثابت کرنے کے نام پر غلو کر گئے، جبریہ وجود میں آئے۔ یہ جبریہ کون ہے؟ ان کا معاملہ یہ تھا، کہتے تھے تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ انسان کو کوئی اختیار نہیں، انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار نہیں۔ وہ ایک بدعت وجود میں آئی۔ دیکھیں پوری تاریخ ایسی ہی چلتی رہی ہے کہ ایک بدعت وجود میں آتی اور اس بدعت کے مقابلے میں دوسری بدعت وجود میں آتی۔ کچھ لوگ صحابہ کے معاملے میں دشمنی پہ اتر آئے تو دوسرے لوگ آل بیت رسول سے دشمنی کے معاملے پہ اتر آئے۔ کچھ لوگوں نے تقدیر کو انکار کیا، کچھ لوگوں نے تقدیر کو ثابت کرنے میں غلو کیا۔ ایسے حالات میں اب ایک نئی بدعت، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سردار، اللہ کے نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، صحابہ کے شاگرد حضرت حسن بصری تابعین ہیں، اور تابعین میں جو سر فہرست تابعین آتے ہیں ان میں سے ایک حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور آنے تک اسلامی فتوحات بہت زیادہ پھیل گئی تھیں، اور یہ صورتحال تھی کہ باہر کی دنیا کے جو مختلف علوم اور فنون ہیں ان سے لوگوں کا رشتہ جڑنا شروع ہو گیا تھا۔ واصل ابن عطا یہ حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے، پیارے نبی کے احادیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ان حدیثوں کو سنتے سناتے ساتھ میں یہ واصل ابن عطا، اگر آپ اس کی جا کر تاریخ پڑھیں گے، واصل ابن عطا ہے، عمرو ابن عبید اس کا شاگرد ہے، ان کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے جو علماء تھے نا، ان علماء کے ساتھ ساتھ یا ان علماء سے زیادہ کچھ یہودیوں سے بھی کچھ باتیں سننے کا ان کے پاس رواج تھا۔ ان کی تاریخ آپ جا کر پڑھ کر دیکھیں، وہ جو دوسری دنیا، وہ جو فلسفے کی باتیں جو دوسری دنیا سے منتقل ہو کر عالم اسلام میں آئی تھی، ان باتوں کو سننے کا اہتمام کرنے لگے تو اب ہوا یہ، اس میں عقلی ورزش بہت تھی، جیسے کسی آدمی کو میتھ کا چسکا لگ جائے، ریاضیات کا حساب و کتاب کا چسکا لگ جائے تو پرابلم سالو کرنے میں اسے ایک مزہ آتا ہے۔
ان کو بھی اسی قسم کی بیماری، فلسفے کی جو الٹ پھیر ہوتے ہیں، فلسفے کی جو لایانی بحثیں ہوتی ہیں، ان کا مزہ اس قدر آنے لگا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو قرآن و سنت کی باتیں پڑھاتے تھے ان میں مزہ نہیں آتا تھا، ان کو مزہ نہیں آتا تھا۔ تو واصل ابن عطا نے کیا کیا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا گھٹیا قسم کا تبصرہ کیا۔ اس نے کہا مالی ارا کلام الحسن لا یخرج عن سراویل النساء۔ اس نے کہا کیا بات ہے، حسن بصری جب بھی بات کرتے ہیں عورتوں کی سروال ہی کی بات کرتے ہیں، پاجامے ہی کی بات کرتے ہیں۔ طنز تھا، مقصد کیا تھا اس کا؟ دیکھو ایک بات آپ کو میں سمجھاتا ہوں، گرچہ تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹوں گا تھوڑا سا، لیکن سمجھیں آپ یہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کی 5 وقتہ ضرورت کیا ہے؟ اس کی طہارت کے مسائل، اس کی پاکی ناپاکی کے مسائل، اس کے وضو کے مسائل، اس کے غسل کے مسائل، اس کی نماز کے مسائل، اس کے روز مرہ کی ضرورت کے مسائل ہیں۔ عالم وہی تو پڑھائے گا جو آپ کی روز مرہ کی ضرورت ہے۔ آپ ایران کی بات کریں، توران کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، آپ کو اپنے صبح و شام کے مسائل معلوم نہیں، استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو پھر اسے علم نہیں کہتے، اسے جنرل نالج کہتے ہیں۔ انسان کی ضرورت جنرل نالج نہیں، انسان کی ضرورت علم ہے کتاب و سنت کا۔ حضرت حسن بصری قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کی روشنی میں روز مرہ کے جو مسائل ہیں، لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں، وہ پڑھایا کرتے تھے، ایک ایک مسئلہ ایک ایک مسئلہ ایک ایک مسئلہ کر کے۔ اب یہ جو فلسفے کا چسکا لگا ہوا ہے، یہ جو عقلی ورزش کا چسکا جس کو لگا ہوا ہے، اب اسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی باتیں پھیکی لگنے لگیں۔ تو واصل ابن عطا نے کیا کیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا شاگرد تھا لیکن ان کی مجلس چھوڑ کر اپنی ایک الگ مجلس سجا لی، الگ مجلس بنا لی، اور یہاں سے معتزلہ وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے یہاں سے۔ اور ان معتزلہ نے کیا کیا، جہم بن صفوان ایک آدمی تھا۔ اب یہ جہم بن صفوان کون تھا، اس کی تاریخ اگر آپ جا کر پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا معاملہ یہ تھا، یہودیوں کی بستی میں رہتے رہتے، یہودیوں سے بحث و مناظرہ کرتے کرتے یہودیوں کے اصول نے اپنا لیا اور اسلام پہ آ کے آزمانا چاہا، ایک نئی بدعت کو ایجاد کیا، جہمیہ کی جو بدعتیں، اللہ کے اسماء اور صفات سب کا انکار کیا، بلکہ جہمیہ کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر کوئی وہ عقیدہ مانے تو اللہ کے وجود ہی کا انکار لازم آئے۔ ایسی سب بدعتیں جب جب وجود میں آتی جاتی تھیں، ایک جماعت تھی، ایک طبقہ تھا جو برابر سنت پر قائم تھا، ایک جماعت تھی، ایک طبقہ تھا جو برابر سنت پہ قائم تھا۔ یہ خوارج کی بدعت کے بھی خلاف ہے، شیعہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے، نواسب کی بدعتوں کے، ناصبیوں کی بدعت کے بھی خلاف ہے، قدریہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے، جبریہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے، معتزلہ کی بدعت کے بھی خلاف ہے۔ اور آگے چل کر دوسری صدی کے آتے آتے صوفیہ جو ہیں، یہ صوفیہ کا بھی ایک طبقہ وجود میں آ گیا۔ یہ پہلے ابتدائی دور میں ہوتا کیا تھا، زہد اور عبادت، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ توفیق دی، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت اور حوصلہ دیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہی میں لگا رہا، اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا شوق اور اس کا چسکا اللہ نے دیا، وہ عبادتوں میں زیادہ رہنے لگے۔ صحابہ میں ایسے ضرور تھے کہ کسی کا نام جہاد میں بہت زیادہ، کسی کا علم حاصل کرنے پھیلانے میں زیادہ، کسی کا عبادتوں میں بہت زیادہ، یہ سب کچھ صحابہ میں تھا۔ لیکن بعد کے دور میں چلتے چلتے ہوا کہ یہ عبادتوں میں لگے ہوئے جو لوگ تھے بعد کے دور میں عبادتوں میں لگتے لگتے علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، جب عبادت کرنے والا علم سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو یہیں سے بدعتیں داخل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ عبادت کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا، کہا ہے باب العلم قبل القول والعمل، باب علم کا جو مقام ہے وہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے۔ پہلے آدمی کو جاننا چاہیے پھر عمل کرنا چاہیے۔ آپ جتنی عبادت کریں لیکن آپ کو علم سے تعلق رکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب لوگ عبادت ہی عبادت میں نکل گئے، علم سے تعلق کمزور ہونے لگا، بدعتیں یہاں آنا شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ وہ دور آیا کہ صوفیہ کے نام پر پہلے وہ گروہ آیا جو عبادتوں میں بدعتوں کو اپنایا کرتا تھا، جن کے ذکر میں، طریقے ذکر میں اور ان کے اپنے معاملات میں بدعتوں نے جگہ پائی، اور آگے چل کر یہ معاملہ عملی بدعتوں سے آگے بڑھ کر ایمان اور عقیدے کی بدعتوں تک چلا گیا، یہاں تک کہ
वहदतुल वजूद जैसा अकीदा, वहदतुल वजूद, वजूद जैसा अकीदा कि हर चीज असल में वजूद खुदा ही का वजूद है, खुदा के अलावा कुछ नहीं, ऐसे अकीदे भी सूफिया के अंदर वजूद में आए। ये सूफिया का अपना ये गिरोह वजूद में आया, जिनको आज आप सिलसिले वाले, बयातों वाले कहते हैं, ये भी वजूद में। इन तमाम हालात में भाइयों, एक जमात थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे, और सहाबा के बाद सहाबा के ताबीईन जो शागिर्द थे वो थे, और ताबीईन के बाद तबे ताबीईन थे। ये कौन थे? आप यकीन करें, यही वो जमात है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 73 में से एक कहा, जो मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर कायम है, कहा। ये वही जमात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक पर बराबर कायम रहेगा। यही जमात है। अब ये जमात कौन है? आप तारीख पढ़कर देखो। मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा, इनको आप याद रखेंगे, इस मसले में झगड़े की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह, और ऐसे ही दीगर अहले इल्म ने सराहत के साथ कहा है कि ये तबका मुहद्दिसीन का तबका था। ये जो जमात थी ये मुहद्दिसीन की जमात थी। क्या मतलब? कहा कि ये जो अल्लाह के नबी के सहाबा, सहाबा के बाद ताबीन, ताबीन के बाद तबे ताबीन, ये जो सही रास्ते पर कायम जो लोग थे वो मुहद्दिसीन ही की जमात थी, मुहद्दिसीन ही का गिरोह था। अब कुछ लोगों ने इसको गलत अंदाज से समझ लिया। मुहद्दिसीन का मतलब इसमें मुफस्सिरीन दाखिल नहीं, इसमें फुक़हा दाखिल नहीं, इसमें लुगत के माहिरीन दाखिल नहीं, इसमें अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले दाखिल नहीं, इसमें इबादत गुजार लोग दाखिल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। मुहद्दिसीन से मुराद उलमा की वो जमात है जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को, अहादीस को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद इसी नबी की अहादीस के इल्म के जरिए इन सारी बिदातों का मुकाबला किया, इन सारी बिदातों का मुकाबला किया। इसीलिए सारे मैंने नाम लिया आपके सामने। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की बात हो, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि की बात हो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की बात हो, सब ने अल्फाज के थोड़े फर्क के साथ साफ लफ्जों में कहा। इमाम अहमद तो यहां तक कहते थे, इल्लम यकूनु अस्हाबल हदीस फला अदरी मनहुम, अगर ये जमात, ये गिरोह, ये तबका अगर अहलुल हदीस ना हो, मुझे नहीं पता दुनिया में कोई और इसका हकदार हो भी सकता है। ये है असल में अहले हदीस, ये है मसलके अहले हदीस। यहां कुछ बातें मैं आपको रोक कर बताना चाहूंगा भाइयों। पहली बात तो ये कि इस मसलके हक को मसलके अहले हदीस का नाम देना, ये अहलुल हदीस का नाम देना, ये आज का मसला नहीं है। ये मामला उन अइम्मा के दौर का है, उन मुहद्दिसीन के दौर का है, जिन्होंने उस मनहज को अपनी वरासत समझकर अपनाया भी, फैलाया भी। एक दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, आप जाकर देखें खतीब बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने शरफ व अस्हाबिल हदीस में, और ऐसे ही दीगर अहले इल्म ने अपनी किताबों में ये जो अहले इल्म ने कहा है कि ये अहले हदीस ही हो सकते हैं, तो इसके जवाब में इसकी वजाहत करते हुए लिखा है कि इनका ये दावा बिल्कुल बजा है। काज़ी इयाद रहमतुल्लाहि अलैहि, काज़ी इयाद रहमतुल्लाहि अलैहि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि के इस जुमले की वजाहत करते हुए कहते हैं कि इमाम अहमद कहना ये चाहते हैं कि जो लोग उस अकीदे पे रहेंगे जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा था, जो अहलुल हदीस का अकीदा था, वही लोग असल में हिदायत याफ्ता है। ये बात तमाम अहले इल्म ने साफ अल्फाज में कही। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात ये याद रखो, अहलुल हदीस से मुराद वो जमात, वो गिरोह है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा के दीन की उस शक्ल पर कायम रहे जो शक्ल अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में छोड़ी, जिस पर सहाबा बाकी थे, सहाबा के बाद ताबीईन बाकी थे, ताबीईन के बाद तबे ताबीईन बाकी थे, और इसी अंदाज में यह मामला चला आ रहा है। यह पहली बात। दूसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहूंगा, यह सिर्फ दावा नहीं है, आप तारीखी तौर पे पढ़ कर देखो, आपको पता चलेगा। हदीस की जो 6 किताबें मशहूर कुतुब सित्ता के नाम पर हैं, उनको आप पढ़ कर देखो। इनकी किताबों में बाकायदा एक एक उन्वान है। कदरिया का बयान, यानी कदरिया की गुमराहियों को बयान किया है। जहमिया का बयान, जहमिया की गुमराहियों को बयान किया है।
ایمان کے باب میں گمراہ ہونے والوں کا معاملہ بیان کیا ہے، مناقب صحابہ لکھ کر شیعہ پہ رد کیا ہے، حب آل بیت کے عنوان قائم کر کے ناصبیوں پہ رد کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے محدثین کرام کی کتابیں ہی ابتدائی دور میں وہ کتابیں ملے گی جنہوں نے ساری بدعتوں کا پردہ کھولا ہے اور ساتھ میں صحیح راستے کو واضح کیا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، یہ تاریخ کی سچائی ہے، اس مسئلے کو یاد رکھو۔ یہ معاملہ صرف ایک زبانی دعوے کا نہیں، یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے۔ مسئلہ ہوتا کہاں ہے؟ لوگ غلط فہمی میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد ہندوستان بر صغیر میں پیدا ہونے والی کوئی جماعت ہے۔ غلط ہے، یہ اہل الحدیث ہیں، یہ محدثین کرام ہیں جو اس منہج پر قائم رہے جو منہج صحابہ کے زمانے سے چلا آیا۔ دو باتیں اور یہاں کہنا چاہوں گا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیں، یہ بات سمجھیں کہ مسلک اہل حدیث جب ہم کہتے ہیں یہ چند مسائل کا نام نہیں ہے، یہ کل دین کا نام ہے۔ یہ مسلک جب ہم کہتے ہیں کل دین کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، سلوک میں، سیاست میں، ساری دنیا کے لوگوں کے معاملات میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، یہ جو نمایاں مسائل ہیں نا، یہ جو نمایاں مسائل ہیں، آمین کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر کا مسئلہ، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، یا پھر فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا پھر نماز 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، یہ جو مسئلے نمایاں ہوئے، ہائی لائٹ ہوئے، یہ کچھ خاص خلفی بیک گراؤنڈ میں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے۔ یہ اس لیے ہائی لائٹ ہوئے کہ ان مسائل میں زیادہ لیدے ہوئی، ان مسائل میں تقلید کے مسئلے پر جب گفتگو ہوئی تو یہ مسئلے وہ پہچان بن گئے کہ جن کی بنیاد پر پہچانا جاتا کہ کون مسلک تقلید پر ہے اور کون اہل الحدیث کے طریقے پر ہے، یہ نمایاں ان مسائل سے ہوتے تھے، اس لیے یہ مسائل زیادہ مشہور ہوئے۔ ورنہ مسلک اہل حدیث کی دعوت صرف اس مسائل کی دعوت نہیں، وہ کل دین کی دعوت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا یہاں لکھا ہے کہ نہیں، جمعیت اہل حدیث کے جب لوگوں آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دیکھیں گے اس میں لکھا رہتا ہے بنیادی کام 3 ہیں، ایک توحید کی بات کرنا، دوسری اطاعت رسول کی بات کرنا، تیسری تزکیہ نفس کی بات کرنا۔ یہ ہمارے اپنے بنیادی دعوت ہے، یہ جو دعوتی کام ہے اس میں ہماری دعوت میں خود مسائل نہیں، بنیادی مسئلہ توحید ہے، اور توحید کے ساتھ اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کے ساتھ انسان کے نفس کے تزکیے کی بات ہے۔ تو بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کل اسلام کی یہ دعوت ہے۔ اور تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، فرقوں سے لوگوں کو نفرت ہے، ہمیں بھی نفرت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب فرقوں سے نفرت کی بات کرتے ہیں تو اہل حدیث کو بھی لوگ فرقہ قرار دیتے ہیں، اہل حدیثوں کو بھی فرقہ قرار دیتے ہیں۔ آج آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے اور آپ کو کنارے کر دیجئے۔ صحابہ تھے، صحابہ سے خوارج الگ ہوئے، خوارج فرقہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خوارج فرقہ ہوئے نا، صحابہ بھی فرقہ ہوئے، صحابہ جماعت ہیں، صحابہ جماعت ہیں۔ فرقہ وہ ہے جو اس سے نکل کر گیا۔ بعد میں شیعہ الگ ہوئے، شیعہ فرقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ فرقہ ہوئے نہیں، وہ جماعت ہیں۔ نواسب وجود میں آئے، نواسب فرقہ ہیں، صحابہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وہ فرقہ ہیں، وہ جماعت ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، ایسے ہی یہ کہ ایک بدعت الگ الگ ایجاد ہوتی گئی، یہ سارے فرقے ہیں۔ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر قائم تھے وہ فرقہ نہیں جس کی مذمت کی گئی، وہ جماعت ہیں، وہ اصل ہیں، وہی اصل میں جماعت ہیں، یہی اصل میں دین کے علم بردار ہے۔ یہ لغوی معنوں میں، لنگوسٹک جسے کہتے ہیں، لغوی معنی میں اگر آپ کہنا چاہیں جماعت کے فرقے کے مقابلے میں فرقہ، گروہ کے مقابلے میں گروہ ہے، لیکن شرعی معنی میں جب، شریعت کے معنی میں جب فرقہ کہا جاتا ہے، اہل الحدیث فرقہ نہیں ہے، اہل الحدیث جماعت ہے، اہل الحدیث جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سارے لوگ اگر اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں تو یہ فرقے کی طرف دعوت ہے، اگر ہم کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے، یہ فرقے کی طرف دعوت نہیں ہے، یہ عین جماعت کی طرف دعوت ہے۔ اس لیے کہ کتاب و سنت کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، ہم کتاب و سنت کو اس طریقے پہ سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں جو صحابہ کے زندگی میں تھا، صحابہ نے جیسے اپنایا تھا۔ میرے بھائیوں،
اس حقیقت کو یاد رکھنے کے بعد ہم مسئلے کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس ملک بر صغیر میں اہل حدیثوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اہل حدیث کب سے وجود میں آئے؟ اور یہاں تو وہ مسائل ہی میں الجھے نظر آتے ہیں. یہاں کی کیا حقیقت ہے؟ ہندوستان سے متعلق 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اس ملک میں غلط پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں ہندوستان کے اندر دین صوفیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے. یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں دین صوفیاء کے ذریعے پہنچا ہے. صوفیاء کا دور کب شروع ہوا؟ 4 صدی کے بعد ہندوستان کے اندر. اگر آپ سلطان الہند جن کو کہا جاتا ہے، اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی کی اگر آپ بات کریں، ان کی سنہ ولادت اگر آپ دیکھیں گے وہ 5ویں صدی کے بعد آئے ہیں. اس ملک کے اندر صوفیاء کی تاریخ اگر ہے تو صوفیاء کی تاریخ 4 صدی کے بعد کی ہے. لیکن اس ملک میں اسلام کب سے ہے؟ اس ملک میں اسلام کب سے ہے؟ محمد بن قاسم کے دور سے. اس سے پہلے سے ہے. محمد بن قاسم کے دور سے پہلے ہندوستان کے مالابار میں اسلام داخل ہوا تھا، مالابار کے ساحل میں اسلام داخل ہوا تھا، سندھ کے علاقے سے محمد بن قاسم کے ذریعے داخل ہوا تھا. اس وقت نہ کوئی مسلک تھا، نہ کوئی ایسی تنظیمیں جماعتیں تھیں. یہ وہ اصلی اسلام والے لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو لے کر آئے تھے. اس ملک میں ہم اہل حدیثوں کی تاریخ اتنی پرانی، اور اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں بادشاہوں کے زمانے کی اگر بات کریں، محمد بن تغلق کا زمانہ ہو یا پھر جو ہے آپ علاء الدین خلجی کی بات ہو، سلطان محمد غوری کی بات ہو، ان کے عہد میں تاریخی گواہیاں ملتی ہیں. ہندوستان کی تاریخ میں لکھی گئی تاریخ فرشتہ، ایک کتاب کا نام تاریخ فرشتہ ہے. اس کے اندر باقاعدہ آپ تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں، جوناگڑھ کا جو علاقہ یا پھر گجرات کا وہ علاقے، ان علاقوں کے اندر سیاح جو اس دور میں آتے تھے، ٹریولرز جو آج کے زمانے میں سیاح، وہ اپنی جو روداد لکھتے ہیں، ان کے سفر ناموں میں لکھا ہے صاف طور پر کہ یہاں رہنے والے لوگ بقیہ ہندوستان کے لوگوں سے الگ ہیں. یہ لوگ صرف قرآن و کتاب و سنت کو ماننے کے دعوے دار ہیں. یہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس ملک کے اندر ہماری تاریخ بہت پرانی ہے. اور اگر اس ملک کے اندر اب یہ جو جمعیت اہل حدیث کے نام پر یا جماعت اہل حدیث کے نام پہ ہے، اگر آپ یہ تاریخ ڈھونڈنا چاہیں گے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور سے جا کر جڑتی ہے. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں ہندوستان سے زیادہ تر ہندوستان میں حکومت کرنے آنے والے حکمران خاص طور پہ اور صوفیہ کا طبقہ بھی یہ افغانستان کے راستے سے ہو کر داخل ہوئے. افغانستان اور ان علاقوں میں فقہ حنفی کا رواج تھا، اس کا گڑھ تھا. یہاں آنے والے بہت سارے حکمران اسی فقہ حنفی کے مطابق حکومت کرنے والے تھے. یہاں رواج تھا، اور اس کا نتیجہ یہاں تک تھا کہ یہاں فقہ حنفی کے رواج کی وجہ سے اس قدر زیادہ ماحول تھا. دلی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم آئے، انہوں نے نماز کے اندر آمین زور سے کہہ دی. نماز کے فوراً بعد لوگوں نے پکڑ لیا فوراً، یہ کیا نیا کام تم نے کر دیا. انہوں نے حدیث رسول سنائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ میں نے جو کیا ہے یہ نبی کی سنت ہے. تو اس ملک کے باشندوں نے، عوام نے نہیں، یہاں جو علماء کہلاتے تھے، انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ان کا جواب تھا مارا بحدیث چے کار گر قول امام داری بیار. فارسی میں کہا تھا کہ ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے، امام صاحب کا کوئی قول ہے تو لاؤ ہم اس کو مانیں گے. یہاں تقلید کا ماحول تھا، یہاں مسلک پرستی کا ماحول تھا، یہاں فقہ حنفی سے آگے کچھ دیکھنا جرم تھا. ایسی حالت میں انہوں نے حدیث بیان کی قبول نہیں کی. وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے عالم کے پاس لے کر چلو، تم میں سے جو بڑے عالم ہیں ان کے پاس لے کر چلو. لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو عمل کیا فلاں حدیث پہ عمل کیا ہے. عالم نے ان کی تائید کی، کہا اللہ کے نبی کی ایسی حدیث ہے، تب جا کر ان کی جان چھوٹی. اس پس منظر میں یہاں پر خاص طور پر تقلید کے مقابلے میں بات ہوئی. دیکھو میں یہاں بتاتا ہوں کیسے یہاں مسائل پر بات زیادہ ہوئی. ایمان اور عقیدے کے مسائل بعد میں آئے، تقلید کے مسئلے پہ زیادہ بات کیوں ہوئی؟ آپ کو میں بتاؤں، اس دعوت کی ایک پہچان ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب تم ملک شام میں رہو، اذا کنت بالشام فحدث بفضائل علی. جب ملک شام میں رہو، ملک شام میں حضرت معاویہ اور ان کے چاہنے والوں کا غلبہ تھا.
کہا جب ملک شام میں رہو تو حضرت علی کے فضائل بیان کرو، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر حضرت علی کے لیے کہیں ناراضگی ہوگی، علی کے فضائل بیان کرو۔ وَإِذَا كُنْتَ بِالْعِرَاقِ، لیکن وہی عراق کے علاقے میں آؤ جہاں حضرت علی کے چاہنے والے زیادہ تھے، فحدث بفضائل عثمان، حضرت عثمان کے فضائل بیان کرو کہ ان کے دلوں میں حضرت عثمان کے لیے ناراضگی۔ یہی ماجرا اس ملک کے اندر بھی ہوا، یہاں وہی دین حق کی دعوت، وہی سچی دعوت، یہاں تقلید کا بول بالا تھا، یہاں تقلید ہی سب کچھ تھی۔ ایسے ماحول میں اہل علم نے عمل بالحدیث کا نعرہ دیا، عمل بالحدیث کا نعرہ دیا، کہا کہ تقلید نہیں، حدیث پر عمل ہونا چاہیے، اور حدیث پر عمل ہونے کے نام پر اہل حدیث کے نام پر ان کی شناخت ہوئی، پہچان ہوئی، اور اسی حوالے سے وہ پہچانے گئے۔ اور اسی بیک گراؤنڈ میں یہ آمین بالجہر، رفع الیدین، یا فاتحہ خلف الامام، یا پھر یہ کہ 8 رکعت تراویح کا مسئلہ، یہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے گنا، یہ مسائل اس بیک گراؤنڈ میں ہائی لائٹ ہو کر آئے کہ ان مسائل پہ زیادہ لکھا گیا، زیادہ بولا گیا، ادھر سے تائید میں، ادھر سے مخالفت میں، دونوں طرف سے جو کتابیں لکھی گئی ان مسائل پر، یہ ہائی لائٹ ہوئی۔ ورنہ مسئلہ اصل کیا تھا؟ مسئلہ اصل اتباع کتاب و سنت کا تھا، اور اتباع کتاب و سنت کے معاملے میں ائمہ کرام کی تقلید، مسلکی تعصب، مسلکی جمود، اپنے مسلک یا امام کی بات سے آگے کچھ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو جمود تھا اس کے خلاف یہ تحریک چلی تھی۔ اب یہاں شروع ہوئے وہ سارے الزامات۔ ہوا کیا؟ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، 2-4 الزام میں نے ذکر کیا، ان کا بھی تذکرہ کر دوں۔ ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو کہا گیا 4 مسلک برحق ہیں، یہ 5واں مسلک ہے، یہ بعد میں وجود میں آیا، یہ ہندوستان میں وجود میں آیا۔ غلط ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جا کر پرانی کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامع یا سنن کے اندر جب مسئلہ، ان کا طریقہ، پہلے عنوان بیان کرتے ہیں، پھر اس عنوان کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اسی مفہوم کی حدیث کتنے صحابہ سے آئی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دینے والے علماء کون کون ہیں۔ اگر آپ جا کر امام ترمذی کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، کتاب میں مکرر انہوں نے محدثین کا تذکرہ کیا، اہل الحدیث کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اگر اہل حدیث ہندوستان کا کوئی فرقہ، کوئی جماعت تھی، تو امام ترمذی جن اہل الحدیث کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اس کا بھی جواب دیا لوگوں نے، کہا اس سے مراد فن حدیث کے ماہرین تھے، کوئی مسلک نہیں تھا۔ فن حدیث کے ماہرین تھے، کوئی مسلک نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، امام ترمذی جن کا ذکر کر رہے ہیں مسلک کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں، مسلک کے طور پہ، فن کے ماہرین کے مسائل نہیں بیان کر رہے ہیں، فقہی مسلک کے طور پہ امام ترمذی بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، محدثین کرام کا یہ منہج اس دور سے چلا آیا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین سے محدثین کرام نے اس دین کو لیا اور لے کر دین کے ہر مسئلے کی حفاظت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ 1906 کے بعد کیا ہے؟ اس ملک کے اندر سن 1906 عیسوی میں 1906 عیسوی میں یہ جو اہل الحدیث کا طریقہ تھا پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر یہ سلسلہ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے عہد سے شروعات اس کی، یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کی بات ہوئی کہ اس کے لیے ایک آرگنائزیشن فارم کی جائے، یعنی اس کی ایک جمعیت بنائی جائے، جسے پہلے اہل حدیث کانفرنس کے نام سے جو ہے نا موسوم کیا گیا، اور بعد میں جا کر وہ جمعیت اہل حدیث یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے پہچانی گئی۔ یہ جو آرگنائزیشن جو فارم کی گئی، جمعیت کی جو بنیاد رکھی گئی، وہ 1906 میں رکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے، میں اور آپ اس بستی کے اندر مان لیجئے کہ 100 سال سے آباء و اجداد کے دور سے رہتے ہیں، لیکن ہم نے مثال کے طور پر کوئی ایک آرگنائزیشن آج بنایا، تو اس کا مطلب ہمارا وجود آج ہی سے پہلے نہیں تھا؟ اس ملک کے اندر 1906 میں جو بات ہوئی وہ آرگنائزیشن کی بات ہے، جسے ہم جمعیت اہل حدیث کہتے ہیں، جو الگ الگ جگہ پہ تنظیمی سطح پہ کام کرتی ہے۔ ورنہ اصل جو چیز ہے وہ تنظیم نہیں، تنظیم سے پہلے اور تنظیم سے اوپر مسلک اہل حدیث ہے، منہج اہل حدیث ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں، یہ بہت کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ سے اپنے لیے نام الاٹ کروایا ہے، یہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھو بھائیو، انصاف شرط ہے، انصاف شرط ہے۔ واقعات بیان کرو تو انصاف سے بیان کرو، سچائی کے ساتھ بیان کرو۔ ہوا کیا تھا؟
मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाहि अलैह इस मसलक से निस्बत रखने वाले उलमा में से नुमाया एक नाम है। इन्होंने 1840 में इनकी पैदाइश 1840 ईस्वी में पैदाइश है और 1920 गालिबन इनकी वफात 1920 की है। 1840 से 1920 की लगभग 80 साल की इनकी उम्र है। 1840 में इनकी पैदाइश है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई, इनकलाब 1857 गदर जिसे कहा, इनकलाब का 1857 का की जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई, उस जंग के बाद मुसलमानों को पकड़कर ऐसे मारा गया, तारीख उस पर गवाह है। मैं जाना नहीं चाहता तारीखी हवालों में। इस बैकग्राउंड में हुआ ये कि जितने अंग्रेज के बागी थे सबको वहाबी का नाम देते थे, सबको वहाबी का नाम देते थे। अब हुआ ये कि अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तानी कहें तो गुस्सा उतना नहीं आता, वहाबी कहें तो गुस्सा ज्यादा आता है। जिसको बदनाम करना आज जैसे होता है ना, सारी दुनिया सलफियत के पीछे पड़ी है, सारी दुनिया अहले हदीसों के पीछे पड़े, बाहर वाले भी अंदर वाले भी, सब जो अहले हदीसों को दहशतगर्द बोलने पे लगे हुए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी कि वहाबी वहाबी कहकर अहले हदीसों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा था। इसलिए कि अंग्रेज हुकूमत के नजदीक भी और खुद तुर्की की हुकूमत के नजदीक भी हो ये गया था लफ्ज वहाबी एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ा जुर्म था। जिसको कह दिया जाता वहाबी, आज जैसे किसी को कह दे टेररिस्ट, वो है कि नहीं वो बाद में कह दिया गया तो काफी। ऐसे दौर में इन शर पसंदों के शर से बचने के लिए जो वहाबी के नाम के साथ इस दहशतगर्दी का सारा इल्जाम अहले हदीसों के सर पे डालने में लगे हुए थे, ऐसे दौर में मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने एक काम किया। उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई हम अहले हदीस हैं, वहाबी तो लोगों ने हमें नाम दिया, इसलिए हमें वहाबी के नाम से जोड़कर सारे इल्जाम हमारे सर डालने की गलती ना की जाए। हम अहले हदीस हैं, हमारा नाम अहले हदीस है। तो जो पहचान हमारी थी सियासी तौर पर, जो लोग एक गलत नाम जोड़कर वहाबी नाम देकर जिस तरीके से लोग सारे इल्जाम डाल रहे थे, और गलत नाम का मतलब किस माने में गलत नाम, दहशतगर्द के मुतरादिफ के नाम पे बोल रहा हूं। यानी लफ्ज वहाबी को दहशतगर्द का मुतरादिफ बनाकर, बागी का मुतरादिफ बनाकर लाकर जिस तरीके से सारे इल्जाम डाले जा रहे थे, इस बैकग्राउंड में उन्होंने अहले हदीस हमारा नाम है, हम अहले हदीस के नाम से काम करते हैं। अभी माजी करीब में भी हुआ सलफी पूरी दुनिया में इस वक्त सलफियत दहशतगर्द का मुतरादिफ ऐसा माना जाता है, ऐसा बनाया जा रहा है माहौल। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान में अभी बाज़ उलमा ने फिर यह बात कही कि हम हिंदुस्तान में अपने आप को अहले हदीस ही बोले, ताकि कम से कम बाहर के उतने सारे इल्जामात से दिफा की हमें जरूरत पेश ना आए। एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने नाम को अपना जो हकीकी नाम है उससे शनाख्त करवाने की बात की, तो लोगों ने कह दिया कि अंग्रेजों ने इसे बैठाया है। सुभान अल्लाह। ये है तारीख की वो सब बातें जिनको आपको याद रखना चाहिए। भाइयों, मैं जो बात आपके सामने कहना चाहता हूं वो ये कि यही असल में मसलके अहले हदीस अगर कहते हैं तो दीन, मुकम्मल दीन की उस शक्ल का नाम है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के पास छोड़ी। कुरान और सुन्नत को उस तरीके पर समझना जिस तरीके पर सहाबा ने समझा और समझाया था, और उसी के मुताबिक अमल करना, ये असल में मसलके अहले हदीस है। आखिरी बात मैं जरूर कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की तमाम जमातों तंजीमों की तरह हम अहले हदीसों के अंदर भी बहुत सी गलतियां हैं, हमारे अंदर गलतियां, हमारे अंदर कोताहियां हैं। लेकिन मैं एक बात आज आपको यह कहना चाहता हूं, जैसे आप जब इस्लाम पर एतराज़ात आते हैं तो आप खुद कहते हैं कि गैरों को चाहिए, मुसलमानों को मत देखो, हम बहुत गए गुजरे, इस्लाम को देखो, तुम कुरान और सुन्नत पढ़ो, तुम हमको ना देखो। हम गैरों से जब ये बात कहते हैं, इंसाफ का तकाजा हम भी यही कहते हैं, मैं गलत हो सकता हूं, हम में से कुछ लोग गलत हो सकते हैं, हमारे अंदर कोताही हो सकती है, हमारी जमीयत में खलल हो सकता है और है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो मनहज जो मुहद्दिसीन किराम की इल्मी वरासत है, दीनी वरासत है, वो गलत नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। यह मसला आपको मान के चलना पड़ेगा। आज हम ये कहते हैं, आप मुसलमानों की गलती से जिस तरीके से बरात का ऐलान करते हैं, मुसलमानों की गलती से बरात का जिस तरह ऐलान करते हैं, वैसे ही आप इस मनहज से ताल्लुक रखने वाले हम जैसे कमजोर लोगों की गलतियों की बुनियाद पर उसका मुहासबा ना करें। आप अगर हरीस हैं, दीनदार हैं, तारीख इस्लाम पढ़कर देखें, मुहद्दिसीन के पास जो ईमान और अकीदा था वो क्या था। यही मुहद्दिसीन हमारे सलफ हैं, और यही सलफ
यही इन मुहद्दिसीन के सलफ सहाबा व ताबीईन हैं, और उन्हीं सलफ से निस्बत रखकर हम सलफी भी हैं, और उन्हीं मुहद्दिसीन से ताल्लुक जोड़कर हम अहलुल हदीस भी हैं, और उसी किताब व सुन्नत की दावत से जुड़कर अपने आप को किताब व सुन्नत के मुबल्लिगीन और उस पर अमल करने वाले हम अपने आप को समझते हैं। अमल में कोताही हो सकती है, हम खोटे हो सकते हैं, लेकिन जो दावत, जो पैगाम हम आपको दे रहे हैं, कभी आप ठंडे दिल से पढ़ें, सुनें, सोचें, समझें। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तरह आपके दिलों को भी इस दावत के लिए खोल दे। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इन तमाम बातों पर कहने और सुनने से ज्यादा सही अंदाज से समझ कर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सभी हजरात को मसलक अहले हदीस का सही मफहूम खुद समझने और दुनिया वालों के सामने इस मसले को वाज़े करने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर अल्फाज में मैं ये कहूँ, मैं जब कहता हूँ कि मैं अहले हदीस हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं खारिजी नहीं, मैं शिया नहीं, मैं नासिबी नहीं, मैं कदरी नहीं, मैं जहमी नहीं, मैं जबरी नहीं, मैं सूफी उस माने में नहीं, मैं जो है उन मानी के अंदर नहीं हूँ जितनी बिदातें आए तमाम से बरात का ऐलान करके मुहद्दिसीन के तरीके पर हो, और मुहद्दिसीन का वो तरीका जो असल में सहाबा ताबीईन का तरीका था, और सहाबा ताबीईन का वो तरीका जिस पर अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को छोड़ा था, उस तरीके के हम आमिल हैं, उसी के दाई हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया वालों को इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।